بھی سجائے اور پھر گری ہو جائے، آپ مرتے وقت تک اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کیجیے، یہ عہد کیجیے، کیونکہ ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے معاف کیجیے، کہنے دیجیے اگر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی انسان اس دھرتی پر حقدار ہے تو ہر انسان کا خود کا ماں باپ ہے جو اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے لیے جتنا کریں اتنا کم ہے۔ آپ ان کے لیے مسجد تعمیر کیجیے، اللہ نے اگر وسعت دیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیجیے، جب تک وہ مسجد رہے گی آپ کے ماں باپ کو اشارے ثواب پہنچتا رہے گا، مسجد جب تک رہے گی ان کے نام اعمال میں بڑھوتری کیا جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے جانے والا بیچارہ مجبور ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ جو سمیٹ کے بٹور کے جو اپنے ساتھ اعمال کر کے لے کے گیا وہی اس کے پاس ہے۔ اگر کوئی اس کا بیڑا پار لگا سکتا ہے، اگر کوئی ان کے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے، ان کے والدین اور ان کے بچے کے کیے ہوئے اعمال جو ہم اور آپ ان کے جیتے جی کر سکتے ہیں اپنے جیتے جی، وہی ان کے کام آنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اگر عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں کہتا کہ اے میری ماں آواز دیتی، میں عشاء کی نماز چھوڑ کر پہلے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ ماں کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، بلکہ ماں اور باپ دونوں کا مرتبہ بڑا ہے، اور دونوں کے لیے اور اپنے عیش و اقارب کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے جب تک اللہ نے جان میں جان رکھا ہے ان کے لیے جتنا کر سکے اتنا کم۔ کیا امید ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بال بچے ان کے لیے کریں گے؟ وہ تو رشتہ بدل جایا کرتا ہے، ماں باپ سے پوتا پوتی کا رشتہ ہو گیا، پر پوتا تک کوئی یاد نہیں رکھتا، پر پوتا کے بعد تو ہم کو معلوم ہے کہ اور کوئی چیز میں یاد نہیں رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز میں یاد رکھا جاتا ہے تو صرف اتنی بات کے لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پیپر زمین کا، اگر کوئی خطیان میرے پردادا کے نام سے نکل جائے تو پھر پردادا یاد رہتے ہیں، ورنہ پردادا کا نام کتنے لوگوں کو یاد ہوگا ہم اور آپ بھی نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت مسلم ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے، نبی پاک سے رشتہ جوڑیے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، مدارس کو بچائیے، مکاتب کو بچائیے، مساجد کو بچائیے، خانقاہ کو بچائیے، ان علاقوں کو، ان اداروں کو مضبوط کیجیے، اور دین کی تعلیم یاد رکھیے ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، سنیے، کان کھول کر کے سنیے، آج ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ رہا ہے، آج ہمارا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ رہا ہے، آج ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ رہا ہے، آج ہمارا رشتہ موبائل سے جڑ گیا ہے، آج ہم واٹس ایپ یونیورسٹی کے طالب علم ہو کر رہ گئے ہیں، آج ہمارا تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہم مسئلہ مسائل بھی معلوم کرنے کے لیے موبائل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان علماء کا سہارا لیجیے، مسئلے مسائل کے لیے یہ موبائل نہیں ہے۔ عقیدے خراب ہو جائیں گے، ایمان خراب ہو جائے گا۔ قرآن موبائل میں سننے کی جگہ نہیں ہے، قرآن مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کی جگہ ہے۔ قرآن کو موبائل میں سننا، قرآن کو موبائل میں پڑھنا، یہ ادنا سا عمل ہے جس کو ہمارا آپ کرتے ہیں۔ اعلیٰ عمل یہ ہے کہ قرآن مقدس کو ہم مسجد کے اندر پڑھیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے، خود حافظ قرآن کا مرتبہ بڑا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں وقت کے دجالوں کو دیکھ کر، وقت کے فتنے کو دیکھ کر، وقت کے فرعون کو دیکھ کر کہ اللہ نے ہم سب پر سے نظر کرم ہٹا لیا۔ میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے، ذرا سا یہ بتائیے کس دور میں مسلمانوں نے امتحان نہیں دیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم میں امتحان نہیں ہے، جس قوم کے سامنے کوئی بڑا مجرم نہیں کھڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ آپ نے قوم سمود کا نام سنا ہوگا، قوم عاد کا نام سنا ہوگا، قوم لوط کا نام سنا ہوگا۔ ان کے مقابل کوئی بڑا کافر کھڑا نہیں تھا، کوئی فرعون اور حامان اور صداد اور نمرود نہیں ہے۔ اللہ نے ان قوم پر عذاب بھیجا ہے، عذاب بھیجا ہے۔
یہ ہمارے لیے عذاب کی شکل میں ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کام ہے زمین پر فتنہ برپا کرنا.